صرف نہ کر دو۔ اور خدا کے بندو، یہی دعوت ہم لوگوں کو دے رہے، یہی دعوت ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو برباد نہ کرو لہو میں، کھیل میں، تماشوں میں، ہوٹلنگ میں، کلبوں میں۔ ہماری زندگی کلبوں میں گزرتی ہے مسلمان کی۔ تیری زندگی ایسی تو نہیں ہے کہ تو اس کو اللو تللو میں ایسے یوں ضائع کر دے۔ بہت قیمتی زندگی تجھے اللہ نے دی ہے، بہت قیمتی متاع ہے تیرے پاس، بہت قیمتی متاع ہے۔ کہاں گزر رہی ہے؟ ہماری دعوت یہ ہے، آئیے اس زندگی کو بدلو اور اس زندگی کو اس زندگی کے بنانے کے لیے کام میں لاؤ۔ اگر بدل گئی کامیابی ہے، نہ بدلی بولو ناکامی ہے۔ ہم دنیا کو یہی بتا رہے ہیں، یہی دعوت دے رہے ہیں، آئیے وہی رات آتی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں ہر چیز سے پردہ ہو گیا ہے، شراب پی لو، الیاذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہر ایک کو بچائے، زنا کے اڈے کھل جاتے ہیں، یہ سب کچھ کھل جاتا ہے۔ میرے بھائی، رات کی تاریکی ان چیزوں کے لیے نہیں آتی ہے، وہ تنہائی کے لیے آتی ہے، اور یوں ہو کہ ایک تو ہو اور ایک تیرا رب ہو۔ اس لیے رات کی تنہائی آئی ہے۔ اس تنہائی کا فائدہ اٹھا، اپنے دکھڑے اس کے سامنے رکھ اور اسی سے مانگ، اسی سے مانگ جس چیز کی ضرورت ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پر جس چیز کی ضرورت ہے تو مانگ صرف کس سے؟ چل یوں نہیں مانتے ہو، یوں مان لو، اسی سے مانگ جس سے ابراہیم نے بیٹا مانگا تھا، اسی سے مانگ جس سے ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب نے بیٹا گم ہو گیا تھا، غم زدہ ہو گیا تھا بے پوتا، تو پھر اس پوتے نے گم شدہ بیٹا کس سے مانگا تھا؟ کس سے مانگا تھا؟ اشکو بسی و حزنی الی اللہ، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ۔ غم زدہ ہو گیا، اس کی جدائی میں اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یہ آنکھوں کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی۔ اتنا رویا، اتنا رویا، ان سے پوچھتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، قافلے والوں سے پوچھتا ہے، قافلے والوں سے میرے یوسف کے بارے میں، کبھی بیٹوں سے پوچھتا ہے، کبھی بیٹوں کو کہتا ہے جا رہے ہو ذرا رستوں میں تلاش کرتے جانا، کبھی میرا پردیسی یوسف مل جائے۔ بیٹوں سے کہہ رہا ہے، قافلے والوں سے پوچھ رہا ہے، پھر وقت آیا، کیا کہتا ہے؟ اشکو بسی وحزنی الی اللہ، ادھر سے پلٹا ہے، اب اللہ کے سامنے اپنی زاری کرنے لگا ہے، رب سے کہتا ہے، جب ادھر درخواست دی ہے، اس سے جب مانگنے لگا ہے، اس نے کہا اچھا کل تک تو قافلے والوں سے پوچھتا تھا، اب مجھ سے مانگا ہے تو پھر تیار ہو، میں بیٹا تیرے سامنے لے آتا ہوں، میں بیٹے کی ملاقات کرا دیتا ہوں۔
اب ادھر اس نے مانگا، ادھر یوسف علیہ السلام سے کہا میرے یوسف ذرا اپنی قمیض کو اتارنا، وہ قمیض اتاری ہے، اس قافلے والوں کو دی ہے، اب قمیض ادھر سے چلی ہے، مصر سے چلی ہے، وہ کنان میں بیٹھا ہوا ہے، 1 مہینے کا سفر ہے مسلمانوں، 1 مہینے کا سفر ہے، وہ کنان میں ہے، وہ مصر سے قمیض چلی ہے۔ اب ادھر بیٹھے ہوئے یہ بزرگ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پاس بیٹھنے والوں سے کیا کہتے ہیں، انی لا اجد ریح یوسف، انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے الیاز میں مانا کرنے لگا مفہوماً، اگر تم مجھے بوڑھا بندہ نہ کہو، بوڑھوں کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، یوں نہ کہو تو میں کہتا ہوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں سے قمیض چلی ہے؟ مصر سے چلی ہے۔ کس سے مانگا ہے؟ کس سے مانگا ہے؟ ادھر قریب پڑا ہوا تھا، اس کنویں کے اندر تھا، کنویں میں جو کنواں غالباً 3 کلومیٹر ہوگا یا 9 کلومیٹر ہوگا، گھر سے ادھر ہے، وہ قریب کنویں میں ہے، پتہ کوئی نہیں ہے، پتہ کوئی نہیں ہے، لیکن جس کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے وہ کنویں میں جب ڈالنے لگے ہیں اس کے دل میں بھی غم آیا، اس نے بھی ادھر درخواست کی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون، یوسف مجھ سے مانگ رہا ہے نا، فکر نہ کر، فکر نہ کر، کنویں میں وہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ نے جبریل امین سے فرمایا جا جا میں یہ کنویں میں ڈال رہے ہیں، یوسف نے مجھ سے درخواست کی ہے، جا یوسف کو اپنی گود میں لے لے، نیچے نہ چلا جائے۔ اس نے گود میں بٹھایا، میرے رب نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا یوسف غم نہ کر، فکر نہ کر، آج تجھے کنویں میں ڈال رہے ہیں، تو نے مجھ سے رابطہ کر لیا ہے نا، وقت آئے گا یہی تیرے دروازے پہ سوالی بن کے لے آؤں گا۔ آئے کہ نہیں سوالی بن کے؟ حضرت یوسف کے دروازے پہ سوالی بن کے آئے، کہ سوالی بھی کیسے بن کے آئے؟ حضرت سے آ کے عرض کرنے لگے بادشاہ سلامت، گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہے، قحط پڑا ہوا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہمیں کچھ جو ہے ہماری جو ہے یہ جو ہم جو کچھ لے کے آئے ہیں یہ بوریاں بھر کے دے دو، اگر پیسے کم ہیں یا ہماری پونجی اس کی قیمت نہیں بن سکتی ہے تو تصدق علینا، واہ میرے مولا تیری تقسیم پہ قربان جاؤں۔ کل وہ گھر سے نکالنے والے، کنویں میں ڈالنے والے، فروخت کرنے والے آج یوسف کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور کیا کہتے ہیں تصدق علینا، یوسف اگر ویسے نہیں کام بنتا، پیسے نہیں پورے ہوتے، صدقہ کر دے، صدقہ کر دے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے جب انہوں نے کہا نا تصدق علینا تو حضرت یوسف کا دل پھچ گیا، ہائے ہائے پیغمبر کے بیٹے آج صدقہ مانگنے لگے۔ تو حضرت نے کہا جانتے ہو یوسف کو؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قَالَ أَنَا یوسف وَهَذَا أَخِی، قربان جاؤں پیغمبر پہ۔ پھر کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے بنیامین، تم نے کنویں میں ڈالا، میں نے اس سے مانگا، اس سے میں نے مانگا، اس نے کنویں سے نکالا، عزیز مصر کے گھر میں لایا، وہاں سے جیل گیا، جیل کی تنگ و تاریک کوٹھریوں سے اس نے نکالا اور مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ اب آگے جملہ کیا کہا؟ سبحان اللہ، میں آپ ہوتے کہتے میرا کمال ہے، میں نے یوں کیا ہے، میں نے یوں کیا ہے۔ یہ اللہ کا نبی ہے، فرماتے ہیں اے میرے بھائیوں، کنویں سے نکل کر، جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں سے نکل کر تخت مصر پہ یہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، قد من اللہ علینا، یہ کس کا کمال ہے؟ اس سے مانگ میرا بھائی جس سے زکریا نے
اولاد مانگی تھی، اگر تجھے بھی بیٹوں کی ضرورت ہے تو کسی اور کے دروازے پہ نہیں، اسی سے مانگ جس سے حضرت زکریا نے مانگی تھی۔ مانگنا ہے نا اسی سے مانگ جس سے حضرت مریم نے، عیسیٰ کی اماں نے جس کے سامنے دامن پھیلایا تھا اور اس نے کہا تھا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، پھر کہنے لگی میرا بیٹا کیسے ہوگا، لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ نکاح نہ زنا، نہ نکاح نہ زنا، بیٹا کیسے؟ میرے رب نے کہا تھا مریم کیوں غم کرتی ہے، تجھے بھی میں نے بنایا ہے، اس کو بھی میں نے پیدا کرنا ہے، مریم میں خامد والی عورتوں کو بیٹے دیتا ہوں، یہ بھی میرا کمال ہے، اور تجھے بغیر خامن کے بیٹا دوں یہ بھی میرا ہی کمال ہے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، اسی سے مانگ جس سے مریم نے مانگا تھا۔ پھر اللہ نے کیا کیا، وہ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ، جو خشک تنا تھا کھجور کا، اس کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھی، پریشان ہے، پریشانی کی عالم میں، ادھر جب رابطہ کیا اس سے مانگا تو اس نے کہا حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، مریم کیوں غم کرتی ہے، یہ کیا ہے، کھجور کا خشک تنا ہے، ہلا ذرا پکڑ کے، مریم اس کو ہلانا تیرا کام ہے، خشک کھجور کے تنے سے تازہ کھجوریں دینا میں رب کا کام ہے۔ یہ دعوت ہے ہماری، یہ دعوت ہے، اس زندگی کو خرچ کرو میرے بھائیوں، اس زندگی کو بنانے کے لیے، جب تک ہم اس زندگی کو اس زندگی کے لیے خرچ نہیں کریں گے میرے بھائیوں، پھر ناکامی ہی ناکامی ہوگی، کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ ہاں تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہماری دعوت یہ ہے، اس دنیا کی زندگی کو یوں کوڑیوں کے بھاؤ میں مت گما دو میرے بھائیوں۔ یہ دنیا کے پیچھے ہماری تگ و دو، ہماری محنت، ہماری سعی، ہماری جد و جہد، صبح سے شام فکر یہی ہے، دنیا بن جائے، دنیا بن جائے، دنیا بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، آپ اپنی چٹائی پہ آرام سے سوئے ہوئے ہیں، اتنے میں خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں، میرے آقا اٹھے ہیں، عمر نے دیکھا میرے آقا کے جسم پر بان کے نشان پڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ، کیسر اور کسرا یہ دنیا کے بادشاہ، اللہ کے دشمن عیش و نشاط میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے وجود مقدس پر یہ بان کے نشان، چٹائی کے اوپر بستر نہیں ہے بچھانے کے لیے، تلائی نہیں ہے بچھانے کے لیے، گدا نہیں، تلائی بھی نہیں ہے اس پر بچھانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، اٹھ کے بیٹھ کے کہتے ہیں عمر یہ باتیں تو کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں۔ فرمایا عمر ان کی باتیں کرتا ہے، ان کے لیے دنیا ولنا الآخرہ، ہمارے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے، ہمارے لیے آخرت بنائی ہے میرے رب نے، ان کو دنیا میں دے رہا ہے، ہمارے لیے وہاں آخرت میں ذخیرہ کیا ہوا ہے اس مالک الملک نے۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ زندگی ہم نے اس زندگی کے بنانے کے لیے صرف کی، پھر جب ہم اس کے دربار میں جائیں گے تو کیا حالت ہوگی؟ قرآن مقدس کہتا ہے دو طبقے بن جائیں گے، ایک وہ جس نے اس زندگی کو اس زندگی کے بنانے میں خرچ کیا، وہ کس حالت میں آئے گا، اور جس نے اس زندگی کو برباد کر دیا وہ کس حالت میں آئے گا۔ اللہ کا قرآن نقشہ کھینچ کے کہتا ہے اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ قطوفها دانیہ کلوا
واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جس نے اس زندگی کو اس لیے خرچ کیا کہ اس خرچ کر کے اس زندگی کو بناتا رہا، اللہ کے دربار میں آئے گا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور پھر